الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم. وقال تعالى حامين والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين صدق الله العظيم. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس شعبان المعظم کا مبارک اور مقدس مہینہ ہے. اس مہینے کی اور اس میں ایک رات آنے والی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے. ارادہ ہے کہ اس سے متعلق کچھ باتیں جو احادیث میں اور بزرگوں کے سلف صالحین کے کلام میں موجود ہے وہ آپ کے سامنے ذکر کیا جائے. شب برات کا ذکر جمہور علماء کے کہنے کے مطابق قرآن مجید میں موجود نہیں ہے، اگرچہ کہ بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ میں نے ایک آیت کریمہ خطبے میں پڑھی ہے، وہ 25ویں پارے کی ایک آیت کریمہ ہے سورہ دخان کی. اس کے پیش نظر اس کی تفسیر میں بعض علماء کی یہ رائے ہے کہ اس میں لیلۃ مبارکۃ کا ذکر آیا ہے. کہتے کہ اس سے شب برات مراد ہے، لیکن علماء کی اکثریت اس بات کو قبول نہیں کرتی اور یہ بات ذہن میں رکھیے، کوئی آدمی کتنا بھی بڑا ہو، اگر وہ امت کی اکثریت کو چھوڑ کر ایک رائے اختیار کرتا ہے تو اس کی عظمت تو کی جائے گی، اس کا احترام تو کیا جائے گا، لیکن جمہور امت کے مقابلے میں اس کی رائے کو نہیں لیا جائے گا. یہ بات یاد رکھیے. ابھی موقع نہیں ہے تفصیل کا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کتابوں میں کیا کیا لکھا ہوا ہے. بڑے بڑے لوگوں کے حوالے سے جو باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، بعض باتیں تو اتنی شرمناک بھی ہیں، اسے نقل کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ شب برات کا ذکر جمہور علماء جو کہا جاتا ہے نا، اسے بھی سمجھ لیجئے. یہ جو کہا جاتا ہے جمہور علماء نے فرمایا، جمہور علماء نے فرمایا، ایک لفظ آتا ہے بار بار بیانات میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ علماء کی اکثریت کی یہی رائے ہے. مثال کے طور پر شہر میں 100 علماء رہتے ہیں تو 90 علماء کی ایک رائے ہے، 10 علماء کی ایک رائے ہے. وہ جو 10 ہیں وہ بھی چھوٹے نہیں ہیں، لیکن چونکہ وہ 10 علماء کی رائے ان 90 بڑے علماء کی رائے سے ٹکراتی ہے تو وہ 10 علماء کی عظمت تو کی جائے گی،
لیکن ان کی اس رائے کو لیا نہیں جائے گا. اس کو کہتے ہیں جمہور علماء. تو شب برات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، شب قدر کا ذکر ہے. اور یہ جو ذی الحجہ کی شروع کی 9 راتوں کا ذکر ہے، والفجر ولیال عشر. اور احادیث میں جمعہ کی رات کی فضیلت بھی آئی ہے. اس طرح مختلف راتوں کی فضیلت آئی ہے. جب بات چھڑ گئی ہے فضیلتوں والی، ایک بات اور ذکر کر دینا بے موقع نہیں ہوگا. یہ جو ابھی رجب کا مہینہ گزرا ہے، اس کی 27ویں تاریخ کو لوگ شب معراج مناتے ہیں. اس کے تعلق سے 2 باتیں بہت سنجیدگی سے سمجھ لیجئے. یہ جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف کے سفر سے ناکام واپس لوٹے، بظاہر ناکامی تھی ورنہ ایک بہت بڑی کامیابی کا پیش خیمہ تھا. میں اب ادھر نہیں جاتا تفصیل میں. طائف کے سفر کے بعد تسلی کے لیے اللہ نے اپنے محبوب ابو القاسم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں پر بلایا. اس کو معراج کا سفر کہتے ہیں. اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے. اس کا انکار کفر ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی آیتوں سے یہ بات ثابت ہے کہ مکے سے سرکار بیت المقدس گئے، وہاں سے پھر آسمانوں پر جہاں تک اللہ کو منظور ہوا وہاں گئے. حضور نے ان سر کی آنکھوں سے جنت دیکھا، دوزخ دیکھا، وہاں انبیاء سے ملاقاتیں ہوئی، جبریل امین کئی دور تک ساتھ تھے، اللہ کا دیدار ہوا. یہ ساری باتیں روایتوں میں موجود ہیں. تو یہ تو ہے معراج کا واقعہ. معراج کا واقعہ جو ہوا وہ ایک مسلمہ حقیقت ہے، اور اس کا ماننا ایک مومن کے لیے ضروری ہے، اس کا انکار کفر ہے. لیکن معراج کا واقعہ کب پیش آیا، کن تاریخوں میں پیش آیا، اس میں بڑا زبردست اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ رجب میں پیش آیا جیسے کہ مشہور ہے. اس کے علاوہ اور بھی متعدد اقوال ہیں، اس لیے اس کے تاریخی میں اختلاف ہے. اور ایک بات اور توجہ سے سنو، جب تاریخ میں اختلاف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ و تابعین کے زمانے میں اس رات کے جاگنے اور بیدار رہنے اور اسے ایک میلے کی شکل دینے کا کوئی رواج نہیں تھا، ورنہ صحابہ کے ذہنوں سے یہ نہ نکلتا ہے اور اختلاف نہ ہوتا روایات میں. روایات کا اختلاف اس بات کا پتہ دیتا ہے کہ اس رات کے جاگنے کا، بیدار رہنے کا اور اجتماعی کسی بھی عمل کا کوئی ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا. واقعہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، لیکن جاگنا ایک بالکل دوسری بات ہے. بلکہ روایتوں کے تتبع سے، تلاش کرنے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ سیدنا فاروق اعظم حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ معراج کی رات مسجد میں عبادت کرنے کے لیے آتا ہے، کہ کچھ لوگ آتے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں ہم نے حضور کو کبھی نہیں دیکھا کہ معراج کی رات میں جاگنے کا اہتمام کرتے ہوں، اور نہ ہم نے صدیق اکبر کے دور میں ایسی کوئی بات پائی. میں نے ان کا دور بھی پایا ہے، دیکھا ہے. لہذا کہتے ہیں کہ حضرت نے ان کو مسجد سے نکال دیا اور یہ کہا کہ اگر یہ سلسلہ چل پڑا، اب تک چھوٹے پیمانے پر ہے، جب یہ سلسلہ چل پڑے گا تو پھر روکنا بہت مشکل ہے. ہاں، اسی کو کہتے ہیں بصیرت. یہی وہ فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالی عنہ. جب دیکھا جس درخت کے نیچے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت رضوان فرمائی، یہ جہاد پر بیعت تھی. جب یہ اطلاع ملی صلح حدیبیہ کے موقع پر کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، حضور نے ان کو مکہ بھیجا تھا
اور اطلاع یہ دی گئی کہ حضرت عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے، تو حضور نے بیعت فرمائی صحابہ کو، اسی کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ جس درخت کے نیچے یہ بیعت ہوئی تھی قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ بعد میں لوگوں نے کہ دلوں میں اس کا تقدس، اس کی بزرگی جگہ بنانے لگی، لوگ اس کا احترام کرنے لگے، تو حضرت عمر کو بڑا شدید خطرہ محسوس ہوا، اگر یہ اس سلسلے کو نہ روکا گیا، سلسلہ چلتے 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 کہیں پوجا کی شکل نہ بن جائے۔ یہی وہ فاروق اعظم ہے، اسی کو کہتے ہیں بصیرت، اسی کو کہتے ہیں مستقبل پر نظر، اسی کو کہتے ہیں صدیوں بعد آنے والے فتنوں کو محسوس کر لینا۔ ہر زمانے میں ایسے بزرگ رہتے ہیں جن کو صدیوں بعد، 50 سال بعد آنے والے فتنے محسوس ہوتے ہیں۔ ایسے بزرگان دین ہر زمانے میں رہتے ہیں۔ یہی وہ فاروق اعظم ہے کہ ایک مرتبہ طواف کرتے کرتے جب حجر اسود پر پہنچے تو انہوں نے اس پتھر کو خطاب کرتے ہوئے کہا تھا، جیسا کہ حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پتھر جنت سے آیا تھا، اور حدیث میں یہ بھی کہا گیا کہ یہ حجر اسود یہ اللہ کا سیدھا ہاتھ ہے، جس نے حجر اسود کو بوسہ دیا ویسا جیسا اس نے اللہ کے سیدھے ہاتھ کو بوسہ دیا ہو۔ یہ فضیلت اپنی جگہ۔ خطاب کرتے ہوئے جب ان کو توحید کا جوش آیا اور ٹھاٹے مارنے لگا تو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اے پتھر، اگر میں حضور کو چومتے ہوئے نہ دیکھتا تو تجھے کبھی نہ چومتا، یہ فرمایا۔ تو بات بہت دور نکل گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ شب برات کا ذکر قرآن مجید میں نہیں ہے، اور پھر اور بہت ساری راتوں کے جاگنے کی فضیلت روایتوں میں آئی ہے، شب قدر کی، اور ذی الحجہ کی شروع کے 9 راتوں کی، عرفے کی، وغیرہ وغیرہ۔ شب معراج، یہ معراج کا واقعہ ایک طے شدہ حقیقت ہے، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، لیکن معراج کی رات میں جاگنے کا ذکر کسی کتابوں میں نہیں ملتا۔ 2 باتیں ہو گئی۔ شب برات، برات کہتے ہیں بری ہونے کو، جسے کہا جاتا ہے نا یہ آدمی جیل سے باعزت بری ہو گیا، مطلب چھوٹ گیا جیل سے۔ اس رات کو شب برات اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عذاب سے اور جہنم سے چھٹکارا عطا فرماتے ہیں، اسی کو مغفرت کہتے ہیں۔ عذاب سے اور جہنم سے چھٹکارے کا جو پروانہ ملتا ہے اسی کو مغفرت کہتے ہیں۔ اس رات اگر کوئی آدمی سچے دل سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، وہ شب برات۔ اور حدیثوں سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت ثابت ہے۔ ایک اور بات ذہن میں آ گئی جو بے فائدہ نہیں ہوگی، وہ بھی غور توجہ سے سنیے۔ ایسا تو ہوا ہے اسلام میں کہ اسلام نے بعض راتوں کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، لیکن ایسا کہیں نہیں ہوا اور کبھی نہیں ہوا کہ سرکار نے کسی رات کی نحوست بیان فرمائی ہو، کسی دن کی نحوست بیان فرمائی ہو، کسی مہینے کی نحوست بیان فرمائی ہو کہ محرم منحوس مہینہ ہے، سفر کا مہینہ منحوس ہے، اس میں شادی نہیں کرنی چاہیے، دکان کی اوپننگ نہیں کرنی چاہیے، بیٹی کی منگنی نہیں کرنی چاہیے، اس میں کسی اچھے کام کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے۔ نحوست تو اعمال کے، نحوست و برکت کا تعلق اعمال سے ہے، نحوست و برکت اعمال کے راستے سے آتی ہے۔ لوگوں نے اسے مہینوں دنوں سے جوڑ دیا۔ منگل کا دن بعضوں کے نزدیک منحوس ہے، اماس کا دن یہ غیر مسلموں کے نزدیک منحوس ہے، بعض مسلمان بھی اسے منحوس سمجھتے ہیں بعض دنوں کو۔ میری بات بہت دور چلی گئی۔ میں یہ کہہ رہا تھا کہ اسلام میں فضیلت تو ارشاد فرمائی ہے سرکار نے، بعض دنوں کی، بعض راتوں کی، بعض مہینوں کی، لیکن نحوست کسی کی نہیں بیان فرمائی۔ شب برات کی فضیلت احادیث سے ثابت ہے، اور یہ ایک دو نہیں کئی روایتیں ہیں۔
شب برات کی فضیلت کا انکار کرنا یہ ضد ہے، اور یہ ان لوگوں کا کام ہے جو حدیثیں ہی نہیں پڑھتے اور تعصب، جن کے تعصب کا آئینہ جنہوں نے اپنی آنکھوں پر لگا رکھا ہے، وہ قرآن و حدیث کو خالی ذہن ہو کر نہیں پڑھتے، تو خام خواہ انکار کر بیٹھتے ہیں۔ شب برات ایک ثابت شدہ حقیقت ہے حدیثوں کی روشنی میں، بعض لوگ اس کا انکار کرتے ہیں، بڑے بڑے ائمہ نے اس کی تصریح کی ہے اور بڑی تفصیل سے اس کا ذکر کیا ہے۔ اور بعض لوگ اسے عید کی شکل بنا دیتے ہیں اور لوگ کہتے بھی ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ سرے سے اس کی فضیلت کا انکار کرتے ہیں، وہ بھی غلط ہے۔ بعض لوگ اس کو اتنا بڑا دیتے ہیں، جیسے ہم عید مناتے ہیں نا، ایسا لوگ اسے یہ 15ویں شعبان کی رات کو مناتے ہیں کہ اس میں نئے کپڑے بناتے ہیں، اچھے کھانے بناتے ہیں، عید کی طرح لوگ کہتے بھی ہیں کہ عید کب آ رہی ہے، عید کب آ رہی ہے، شعبان کی عید کا مطلب وہی 15ویں شعبان۔ یہ عید وقت کچھ نہیں ہے۔ احادیث کو دیکھنے سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی فضیلت ثابت ہے، اور حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب 15ویں رات آئے شعبان کی، فرمایا قوموا لیلہا، اس کی رات کو جاگو۔ پوری رات جاگنا ضروری نہیں، اور اجتماعی طور پر جاگنا بدعت ہے۔ شیطان ہر جگہ اپنا حصہ لگانے کی کوشش کرتا ہے، پہلے تو عمل سے ہی محروم کر دینا چاہتا ہے، جب دیکھتا ہے کہ یہ لوگ کسی صورت میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتے تو کچھ نامقبول اعمال کو ساتھ لگا دیتا ہے، جیسے دودھ میں مینگنیاں ملا دی، دودھ میں قطرہ پیشاب ملا دیا، تو وہ بدعت پر لگا کر کے اس رات کی سنتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ حدیثوں میں آیا ہے قوموا لیلہ، اس رات کو جاگو۔ جاگنا کوئی واجب و ضروری نہیں ہے، جاگو، اور پوری رات جاگنا ضروری نہیں، اجتماعی طور پر جاگنا منع ہے، جاگو۔ اگر کچھ نہ ہوا کم سے کم اتنا تو کرو کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھو، اس کے بعد اللہ جتنی توفیق دے عبادت کرو، اور اس کے بعد جو ہے وہ دوسرے دن اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھو۔ سعید ابن المسیب تابعی ہیں، بہت بڑے مرتبے کے جلیل القدر تابعی ہیں، ان کا یہ قول لکھا ہوا، جو آدمی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھے، اسے پوری رات جاگنے کا اجر ملتا ہے۔ تو پوری رات جاگنا ضروری نہیں۔ اب بعض لوگ بہت دیر تک جاگ کر فجر کی نماز کوئی نہیں آتے، یہ تو اس سے بڑے خسارے کی بات ہے۔ گھر میں بھی اگر پڑھ لے تو بھی بڑی نقصان کی بات ہے۔ ایک صحابی ساری رات جاگتے تھے، گھر میں فجر کی نماز پڑھ کر سو جاتے تھے۔ جب سیدنا فاروق اعظم کو پتا چلا تو کہا کہ تمہارا ساری رات جاگنے سے بہتر ہے کہ تم ساری رات سو جاؤ اور فجر کی نماز مسجد میں آ کر امام کے ساتھ پڑھو۔ ڈانٹا حضرت عمر نے کہ یہ کیا نیا طریقہ ایجاد کیا ہے۔ سلام و صحابہ کی سلامتی فہم پر۔ تو جاگنے کا یہ مطلب ہے۔ اور دوسرا جو حدیثوں سے پتا چلتا اسی حدیث میں ہے، وہ قوموا لیلہا، جاگو۔ دوسرا وہ صوموا نہارہا، دوسرے دن کا اگر روزہ رکھنا چاہے آسانی سے رکھو، مستحب ہے، زیادہ سے زیادہ مستحب ہے۔ سنت کہنا بھی بہت مشکل ہے، اس لیے کہ احادیث کا جو درجہ بتاتا ہے وہ اس کے پیش نظر اسے سنت کہنا بھی بہت مشکل ہے۔ زیادہ سے زیادہ مستحب ہے، جب سنت ہی نہیں تو واجب فرض کہاں سے ہوا؟ دو عمل ہو گئے، رات کو جاگنا اور دن کا روزہ رکھنا۔ تیسرا حدیثوں سے پتا چلتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ یہ پہلے آسمان پر آ جاتے ہیں۔ یہ جو پہلا آسمان ہے نا، اس کو آسمان دنیا کہتے ہیں۔ دنیا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، دنیا کہتے ہیں قریب کو۔ یہ جو سب سے پہلا قریبی آسمان ہے، پہلا آسمان،
وہاں اللہ آ جاتے ہیں. اب اللہ اپنی شان شان آتے ہوں گے, ایسا ہم چل کر آتے ہیں تو ایسا تو نہیں آتے ہوں گے, اپنی شان شان آتے ہوں گے, پوری طرح بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں, آتے ہیں. اور اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے, کوئی تم میں سوال کرنے والا کرو سوال, ہے کوئی تم میں روزی مانگنے والا, ہے کوئی تم میں مصیبت زدہ. تو یہ اعلان صبح تک ہوتے رہتا ہے. تو اس سے پتا چلا ایک ہے قیام, اور ایک ہے دوسرے دن کا روزہ, اور ایک ہے دعا کا اہتمام. حضرت الامام شافعی کہتے ہیں ہمارے زمانے میں یہ بات مشہور تھی کہ 5 راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے. ایک تو عیدین کی رات, عید کے عید الفطر سے پہلے کی رات, اور عید الاضحیٰ سے پہلے کی رات. کتنی ہوگی؟ 2 راتیں ہوگی. ایک جمعہ کی رات, اور ایک رجب کی پہلی رات, اور ایک شب برات. ان راتوں میں دعا قبول ہوتی ہے. تو 3 عمل احادیث سے معلوم ہوتے ہیں. بہت بھی ترتیب میں بات عرض کر رہا ہوں, اور اسے سینکڑوں صفحات پر محدثین نے پھیلایا ہے, میں ادھر نہیں جانا چاہتا. بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس رات میں امت کے فیصلے ہوتے ہیں, کون پیدا ہوگا اور کون مرے گا آئندہ سال تک. اس کے فیصلے لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے. بعض احادیث کے دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ نصف شعبان کے بعد روزہ رکھنے سے سرکار نے منع فرمایا ہے. بڑی عجیب بات فرمائی ہے. ایسا لگتا ہے سرکار عبادت سے منع کر رہے ہیں. عبادت سے نہیں منع کر رہے, رمضان کے فرض روزوں کی تیاری کا حکم دے رہے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ نفل اعمال میں لگ کر فرض, جو روزہ فرض ہے رمضان کا, اس میں آدمی بیمار ہو جائے. اسی لیے جب لوگ حج کو جاتے ہیں, ہمارے علماء فرماتے حج سے پہلے عمرے کم کرو, کہ عمرے کرتے کرتے عین حج کے وقت میں بیمار ہو جاؤ گے تو آنے کا مقصد فوت ہو جائے گا. عجیب بات فرمائی علماء نے کہ رکھنا کوئی ناجائز واجائز نہیں ہے, لیکن اسی حکمت کی وجہ سے سرکار شعبان میں سے بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے. اور احادیث کو دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ کل 9 افراد ہیں, 9 افراد جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. یہ آخری بات کہہ کر کے میں بات ختم کروں. 9 افراد کا ذکر آیا ہے. کہتے ہیں کہ اس رات میں بھی, جس رات اللہ کی کا منادی اعلان کر رہا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا ہے, کوئی روزی مانگنے والا ہے, کوئی تم میں مصیبت کا مارا, مصیبت زدہ, اعلان ہوتا ہے. لیکن ایسے ہی رات میں 9 افراد کا استثناء کیا گیا ہے جس کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. ابھی وقت ہے, ابھی رات آنے والی ہے منگل کے دن, اس سے پہلے پہلے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. یہ ایک مشرک ہے, شرک دنیا کے سب سے بدترین لعنت ہے. مشرک کی معافی نہیں ہوتی. اللہ نے یہ وعدہ فرمایا ہے, اور اللہ وعدے کے خلاف نہیں فرماتے. اللہ نے اعلان فرمایا, اللہ اپنے اعلان کو واپس نہیں لیتے. سوچ سمجھ کر اعلان کیا گیا ہے. شرک کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نہیں معاف فرمائیں گے. اس سے توبہ کرنا ہو یہیں کرو. لوگ حج بھی کر رہے ہیں, نماز بھی پڑھیں گے, روزہ بھی رکھیں گے, زکوٰۃ بھی دیں گے, اور شرک بھی جاری ہے برابر. یہ بڑی عجیب و غریب تضاد ہے دونوں میں. شرک اعمال کو کھا لیتا ہے. کہتے ہیں مشرک کی مغفرت اس رات بھی نہیں ہونی ہے. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, بڑا طویل الذیل لمبا موضوع ہے. دوسرا, کینہ پرور, جس کے دل میں اپنے کسی بھی مسلمان بھائی کی دشمنی ہو, عداوت ہو, بغض ہو, کسی بھی مسلمان کے دل سے اس کا دل کالا ہو, اللہ کہتے ہیں جب تک معافی مانگ کر کے اپنے دل صاف نہیں کر لو گے, میں تمہاری معافی نہیں کرنے والا, میں تمہیں معاف نہیں کرنے والا. عجیب بات ہے یہ. اپنی معاف کرنے کے لیے یہ شرط لگا دی جس سے تمہاری عداوت ہو, تو کوئی اسلامی وجہ ہو, کوئی دینی وجہ ہو تو وہ الگ بات ہے. کوئی بد عقیدہ ہو, کوئی عقیدے کے خرابی میں مبتلا ہو, اس سے بچنے کے لیے آدمی جو ہے وہ کہتا وہ تو الگ بات ہے. لیکن ایک آدمی معمولی دنیاوی کسی وجوہ کی وجہ سے وہ اپنے بھائی سے
کینہ رکھتا ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی اللہ اس رات میں بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے. ایک مشرک کی، ایک کینہ پرور کی، جو اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھتا ہے، جو اللہ کے علاوہ کسی کو عالم الغیب سمجھتا ہے، اس کی نہیں معافی ہوتی. تیسرا، خودکشی کرنے والا، اس کی بھی اسلام میں اس لیے کہ اس نے اللہ نے جو اس کو بدن دیا تھا اس نے توہین کی ہے. تجھے کیا حق؟ یہ بدن تیرا نہیں تھا، یہ میری امانت تھی. چوتھا، جو آدمی شراب کا عادی ہے، کہتے ہیں اس کی اتفاق سے کبھی پی لی شراب اور سچی پکی توبہ کر کے چھوڑ دیا ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن ایک آدمی شراب کا عادی ہے اور توبہ بھی نہیں کرنا چاہتا تو کہتے ہیں کہ اس کو بھی اللہ نہیں معاف فرمائیں گے. پانچواں کہتے ہیں جو آدمی مسبل ازارن، یہ عجیب گناہ ہے. حضرت مسیح امت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے دو گناہ ایسے جس میں آدمی 24 گھنٹے مبتلا رہتا ہے. یہ ٹخنے سے نیچے پیجامہ لٹکانے والا، پیجامہ ہو، پینٹ ہو، لنگی ہو یا توپ ہو. اب یہ عرب ہے نا، سعودی عرب والے، یہ توپ ٹخنوں سے نیچے عورتوں کی طرح پہننا شروع کر دیے. ان کی دیکھا دیکھی یہ ہندوستان کے نادان مسلمانوں میں اس کی کہ بھئی سعودی عرب والے جو کر دے، مکہ مدینے والے وہی ہمارے لیے دین ہے. ایسا نہیں. اس غلط فہمی میں کبھی میں بھی نہ جاؤ، چوکن نہ رہو. ہم نے مکہ مدینے پر ایمان نہیں لایا، ہم تو سرکار پر ایمان لائے اور پوری بصیرت و علا وجہن اور پوری فراست کے ساتھ، شرع صدر کے ساتھ، بالکل کھلی آنکھوں ہم نے حضور پر ایمان قبول کیا ہے. ہاں، ہم کسی پر ایمان نہیں لائے، نہ مکے پر نہ مدینے پر. مکے مدینے کی فضیلتوں کے ہم قائل ہیں، لیکن مکے مدینے پر دین نازل نہیں ہوا. دین و قرآن تو سرکار کے سینے پر نازل ہوا ہے اور صحابہ نے ہم تک پہنچایا ہے، وہ ہمارے پاس محفوظ ہے. تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ جو آدمی ٹخنے سے نیچے پہنے گا، کہتے ہیں اس کی مغفرت آج بھی نہیں ہونے والی، اور قیامت کے دن اللہ اسے دیکھیں گے بھی، نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے. کتنا بڑا عذاب ہے. اور یہ داڑھی منڈانے والا، یہ 24 گھنٹے گناہ میں مبتلا ہے. اگر داڑھی رکھ لے 24 گھنٹے ثواب لکھا جائے. دو شرطوں کے ساتھ. یہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہو تو دیکھے کہ ٹخنے سے نیچے آیا نہیں ہے، بیٹھے ہوئے ہونے کی حالت میں ڈھک گیا ٹخنا تو کوئی بات نہیں ہے. اور اسی طرح عورت کا ٹخنا چھپانا واجب ہے، مرد کا ٹخنا چھپانا حرام ہے. اسی طرح اوپر سے آنے والا کپڑا مراد ہے، نیچے سے پہننے والے کپڑے، کوئی آدمی ساکس پہن لیا جس سے ٹخنا چھپ گیا، وہ حرام نہیں ہے. مسبل ازارن. چھٹا حدیث میں آتا ہے کسی آدمی نے بلا وجہ کسی کو قتل کر دیا. ساتواں، رشتہ داری کا توڑنے والا. میں نے گزشتہ جمعہ بڑی تفصیل سے ایک آیت کی تفسیر کی ہے کہ جو آدمی رشتہ داری کو توڑتا ہے اس کے بے ایمانی کے موت کا اندیشہ ہے. آٹھواں، والدین کا نافرمان. والدین کا نافرمان. اور نواں، زناکار. بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ جو آدمی بدکاری میں مبتلا ہوتا ہے مرتے وقت اس کے زبان پر لقوہ پڑ جاتا ہے. اللہ سب کی حفاظت کرے. مجھے ڈر لگتا ہے نقل کرتے ہوئے کہ کانپ جاتا ہے بدن. یہ پوری 20 باتیں تھی جو میں نے نقل کی ہیں. 10 باتیں الگ، یہ 9 آدمیوں کا ذکر تھا جس کا ذکر میں نے کیا ہے. اس کے علاوہ کچھ باتیں ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، جس کو ہم لوگ کہتے ہیں یعنی ان دنوں میں گھروں کو سنوارنا، مسجدوں میں لائٹنگ کرنا، آتش بازی کرنا اور روحوں کے آنے کا اعتقاد رکھنا کہ بھی شب برات 15ویں شب کو آتے ہیں. بھئی اگر مرنے والا جہنمی ہے تو جہنم سے چھوڑے گا کون؟ اگر جنتی ہے تو وہاں سے روح اتنی اعلیٰ درجے کی نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا کی طرف کیوں آئے گی؟ اور ایک عمل جو حدیثوں سے پتہ چلتا ہے وہ ہے قبرستان جانے کا عمل. سرکار نے زندگی میں کہتے ہیں کہ جب بھی حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی حضور جنت البقیع جو مدینے کا قبرستان ہے تشریف لے جاتے تھے.
قبرستان جانے کے عمل کا ذکر، عمل اس کا شب برات سے کوئی تعلق نہیں ہے. جب بھی حضرت عائشہ کی باری ہوتی تھی سرکار، اس لیے کہ حضرت عائشہ کا جو گھر ہے اس وقت جہاں سرکار آرام فرما رہے وہی حضرت عائشہ کا گھر ہے، اور حضرت عائشہ کے گھر سے 20 قدم ہے جنت البقیع کا قبرستان. اب جو جاتے ہیں دیکھ لیں. اور یہ بات یہ ہے، بعض چھوٹے چھوٹے رسالے بازاروں میں ملتے ہیں، بازار میں بکنے والی کتابیں نہ پڑھو، بازار میں بکنے والی کتابیں نہ پڑھو. جب ہم فارغ ہو کر آئے تھے مجھے یاد آتا، اللہ کروڑوں سلام ہو حضرت مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ کی خبر پر حضرت نے ایک نصیحت یہ بھی فرمائی تھی، بازاری کتابوں کو پڑھنا یہ علماء کا شیوانی ہے. علماء معیاری کتابوں کو پڑھے، قرآن کو، حدیثوں کو، اس کی شروعات کو، صحابہ کی روایتوں کو. اس میں لکھا ہوا ہے چھوٹی چھوٹی کتابوں میں خاص مخصوص نمازوں کا ذکر ہے، شب برات کی نمازوں کا، اس کا کوئی ذکر حدیثوں میں نہیں ہے. میں نے 4 اعمال کا ذکر کیا ہے، اس کا وہ تفصیل سے آپ دیکھ لیں. تو اس میں یہ کرے بدعت سے پرہیز کرے. ایک حدیث نقل کر کے میں بات ختم کرتا ہوں. حضرت رسول ابن ماجہ کی روایت ہے، سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی بدعتی کی عبادت کو قبول نہیں کرتے، نہ صدقے کو، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ عمرے کو، نہ جہاد کو، نہ نفل عبادت کو، نہ فرض عبادت کو. اور بدعتی اسلام سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے بال آٹے سے نکل جاتا ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد